انہوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا بے شک یہ کہا اللہ کیا ہے؟ فقیر کیا ہے؟ یہی بولا نا انہوں نے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ، اب دیکھو قالوا میں نے جو بتایا، اب دیکھو اس کے بعد پورا جملہ ہے کہ نہیں، اور اس پورے جملے کو مقولہ کہتے ہیں۔ قالوا فعل فاعل، لیکن قالا یقولو کے بعد انا آتا ہے، انا نہیں آتا، اور جہاں انا آتا ہے اس کی بھی وضاحت ہے۔ آپ جب بڑے ہو جائیں گے نا تھوڑے سے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ انا کیوں آتا ہے، انا کیوں آتا ہے، اور پھر قالا کے بعد بھی انا کیسے آتا ہے، حالانکہ عالمہ یعلم کے بعد انا آتا ہے، لیکن یہاں انا کیسے آ گیا، تو اس لفظ انا کی بھی وضاحت کریں گے، لیکن قالا یقول کے بعد انا آتا ہے، کیا آتا ہے؟ اب یہ آسان کر کے، اور عالمہ یعلم یا دوسری کے بعد انا آتا ہے، وہ مفرد، وہ بتاویل، وہ مصدر ہو جاتا ہے، بتاویل مفرد ہو جاتا ہے، لیکن انا جملہ کی جگہ آتا ہے، انا کسی کو آتا ہے، جملہ کی جگہ آتا ہے۔ اب دیکھو قالوا انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ فقیر، دیکھو انا مشبہ بالفعل نہیں ہے، یعنی اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے؟ اللہ اس میں جلالت اس کا اسم منصوب نہیں ہے، اور فقیر اس کی خبر مرفوع نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ بھی نہ پوچھا جائے کہ عامل کون سا ہے اور معمول کون سا ہے، آپ کو یہ بھی نہ پوچھا جائے مبنی کون سا ہے مورب کون سا ہے، تو پڑھ کیوں رہے ہیں آپ؟ کیا پڑھیں؟ جس کو عامل معمول کا نہیں پتہ چلنا، مورب اور مبنی کا پتہ نہیں چلنا، اس نے کیا کرنا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو معنی بے تحقیق کے ساتھ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ گرامر اس لیے پڑھ رہی ہے کہ آپ نے اس کو جاری نہیں کرنا، تو جب جاری نہیں کرنا آپ کو تعلق کا کیا پتہ چلے گا؟ یہ تحقیق کے ساتھ معنی کیسے آپ کو معلوم ہوگا؟ تو ان جملہ کا جو معنی ہوتا ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ دیکھو ایسے بھی ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مثال دینے کے لیے جو میں اپنی کر لیتا ہوں، غلام مصطفیٰ فقیر فقیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اتنی مضبوطی نہیں جتنی ان اللہ، ان غلام مصطفیٰ فقیر، بے شک اس میں مضبوطی آئی کہ نہیں؟ اب مضمون جملہ میں کیا گئی ہے؟ پختگی۔ تو انا ایسے نہیں ہے، انا آپ پڑھیں گے استاد و بلاغت کیوں آتا ہے، پھر انا آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی وضاحتیں ہیں، لیکن تاکید معنی میں کیا کہتا ہے؟ تحقیق کے معنی میں آتا ہے، مضمون جملہ کی تحقیق، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو۔ تو اب بے شک ان اللہ، تو یہ دیکھو انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع، بے شک انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے۔ اب دیکھو جب اتنا مکمل ہوا تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ان کے واو آئی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے انا ہے، اگر انا کے اسم پر اس کا عطف ہوتا تو پھر یہ تو ضمیر آ گئی ہے، یہ کیا آ گئی ہے؟ ضمیر۔ اب یہ تو نہیں کہ یہ انا ضمیر پہ داخل ہو گیا، اس پہ تو نہیں ہے، یہ پھر الگ ہے کیا؟ اب ہم انا کی جگہ پہ اسے رکھیں گے، اس کی انا کے مدخول پہ نہیں رکھتے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے۔ تو اب یہ کہاں آئے گی؟ قالوا ان اللہ فقیر قالوا ونحن اغنیاء، انہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم غنی ہیں۔ دیکھو نحن مبتدا اور اغنیاء خبر، تو دیکھو وہ بھی مرفوع، یہ مرفوع مہدن، اب ضمیر ہے۔ اب آپ کو بتاؤ یہ مبنی ہے اور ابتدا کی جگہ ہے، اور یہ مبتدا ہے، اور یہ اغنیاء خبر ہے، مرفوع ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، ہم غنی ہیں۔ اب یہ پورا جملہ ہے، دو جملے ہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور انہوں نے کہا ہم غنی ہیں۔ تو اللہ پاک ماتا ہے ان کا یہ جو قول ہے ہم نے سن لیا، ہم نے سمجھ آ گئی؟ تو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تو اب دیکھو یہ ترجمہ کیسے ہوا؟ ترجمہ ایسے ہوا کہ اللہ کے فضل سے گرامر آئی، پھر اس گرامر کو سمجھا تو اس کے تعلق کو سمجھا، اس کے ظاہری الفاظ کو سمجھا، پھر باطنی تعلق کو دیکھا تو اس کا ترجمہ آ گیا۔ اب رٹا ہے، باقی تو دوسرے جو ہیں یہ رٹا لگاتے ہیں، اور بس رٹا لگا کام چلایا پڑھ کر کے، اس کے علاوہ کوئی عبارت آئی تو ادھر کیا ہو گئے؟ سمن بکمن امیون،
یہ وہ نہیں قرآن پاک کا جن کے متعلق میں ویسے کہہ رہا ہوں، اس وقت بہرے ہو جاتے جیسے سونی نہیں دے، اندھے ہو جاتے جیسے نظر ہی کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، بولتے ہی نہیں، بکمل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ گونگے ہیں، اب ان کی زبان ہی نہیں ہے، کیوں؟ محنت ہی نہیں کی، کوشش کی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایک حرف کا کرتا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بار بار سمجھاتا ہوں، تو آپ کے فائدے کے لیے کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کیوں نہیں محنت کرتے، کیوں نہیں یاد کرتے؟ اٹھ کے یاد تو ہم رات کے 1 بجے تک پڑھتے تھے، اکیلے پڑھتے تھے، تکرار کرتے، کل اکیلے تکرار کرتے، اکیلے ہی پڑھے۔ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل کے بغیر تو پڑھا بھی نہیں جاتا، جو بھی اللہ کا فضل ہی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں نا کہ آپ ٹائم ہی نہ دو، آپ کسی اور جگہ ٹائم دے دو، تو پھر آپ کو مقام نہیں ملے گا جو عالم دین کو ملتا ہے، جو ایسے قرآن کو سمجھ کر آگے سمجھاتے ہیں ان کو ملتا ہے، وہ چیز نہیں ملے گی۔ یہ تب بھی ملے گی جب آپ خون پسینہ ایک کر دو گے۔ خون، رات میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ادھر بھی میں نے یہ کہا تھا، اور آپ نے کریمہ ساتھی میں پڑھا ہے کہ شیخ ساتھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چو شمع از پے علم باید گداخت، چو شمع از پے علم باید گداخت، کہ بے علم نہ تواں، بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ چون شمع، موم بتی کی طرح، چون شمع کی طرح، از پے علم، علم کے لیے، از پے علم باید گداخت، پگھلنا چاہیے، کیا؟ تھوڑے ہاں کوئی تسی جو چھوٹے چھوٹے سو، وہ تو بڑے ہو گئے ہو نا، زمانہ بدل گیا، موم بتیوں کا دور تھا، ٹھیک ہے، بات اب ایسا رہتا پھر دور واپس آ گیا موم بتیوں کا، ویسے ٹھیک وہی تھا، ٹھیک، جب یہ نہیں تھی سکون تھا، موم بتی قرآن پڑھے تھے کونوں میں بیٹھ کے، لائٹیں آئیں، موبائل آئے، قرآن گئے، ٹھیک ہے، وہ ترنم، وہ مزے، وہ پیار، وہ گئے، کیونکہ اب موبائل ہی لے گیا اور یہ ساری ٹیپ ٹاپ لے گئی، تو وہ موم بتی، آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ وہ تیلی لگاتے تھے تو موم بتی جلتی تھی، تو جب جلتی تھی تو اس کے آنسو نکلتے تھے، کیا؟ تو کوئی موم بتی ایسی ہو کہ جو بڑی سخت ہو، اس کا آنسو نہ نکلے، تو کیا وہ جلی رہتی ہے؟ بولو، وہ بجھ جاتی، کیوں بجھتی؟ کیونکہ موم سخت ہے، موم، اس کا مطلب ہے جو پگھلتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ جو آکڑ جاندہ ہے تو لائٹ نہیں لگی رہتی، لائٹ گئی، لائٹ تو پگھلتا ہے، یعنی برداشت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو شاہ صادر احمد کس طرح تشبیہ دیتے ہیں؟ مطلب جس طرح موم بتی پگھلتی ہے، جس طرح تو جلتی ہے، کیا ہے؟ پھر جب تک پگھلتی رہتی ہے جلتی رہتی ہے، جلتی برداشت کرتی رہتی ہے۔ وہاں علم کے لیے ایسے ہی پگھلنا چاہیے جیسے موم بتی پگھلتی ہے۔ کبھی ایسے پگھلی ہم، کبھی علم کے لیے تکلیف ہوئی ہمیں کبھی رات کو اتنی محنت کی، کبھی ایسے ہم نے پڑھا، تو پھر شاید آدمی ہیں سن لے بے علم نہ تواں خدا را شرا، بغیر علم کے کوئی خدا تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا، ناممکن ہے، بات ایسی۔ تو پھر جب خدا تعالیٰ کی پہچان علم سے ہے تو پھر علم کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ موم بتی کی طرح کرو، موم بتی کی چو شمع، چو شمع، چون مثال ہے یہ ہمارے اردو میں، اس موم بتی کی طرح، از پہ علم، یہ جار ہے علم کے لیے، واحد گداخت، یہ دو سیگے ملا کر اب گداخت ماضی کو مصدر کے معنی میں کر دیا، پگھلنا چاہیے، پگھلنا چاہیے، تو جو علم کے لیے پگھلے ہی نہ، پگھلنا کی یہ 2 تقریراں کی تھیاں، ٹھیک ہے، 4 پیسے لگے، مقرر اور خطیب ہو گئے، تھوڑی دیر بعد محفل شکل آ گئی، وہ پڑھ کے کی کرنا ہے، خطیب صاحب ہو گئے، سمجھ آئے گی؟ اتنا محنت کرنی پڑے گی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اب ترجمہ بولے گا اس طرح، دیکھو، البتہ تحقیق سن لیا کس نے، اللہ نے، کیا سنا؟ قول، بات کس کی؟ ان کی، کن کی؟ جنہوں نے کہا کیا کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے، یہ جو انہوں نے بکواس کی اللہ نے سن لی،
اللہ نے ان یہودیوں نے یہ جو بکواس کی، کیونکہ قالو کا اب ضمیر کا مرجع کون ہے یہ تو ہم آگے دیکھیں گے نا، ادھر مرجع تو ظاہر ہی نہیں ہے، ظاہر ہے اللہ نے جنہوں نے کہا ضمیر ہے غائب کی ہے، وہ کون ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے؟ لانتی ہے نا، لانتیوں کی یہ بات ہے۔ مومن کبھی سوچ بھی سکتا ہے؟ مومن تو کہتا ہے غنی وہ ہے اور جو بھی ملتا ہے اسی سے ملتا ہے۔ الگ بات ہے کہ اس نے اس دینے میں وسیلہ آمنہ کے لال کو بنا رکھا ہے۔ ان اللہ فقیر، وہ کون ہے جنہوں نے یہ کہا وَهُمُ الْجَهُودُ وَهُمُ آدھو کو میں ہم الجہود پڑھا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ خبر ہے، اور وہ ہم ضمیر مرفوع ملن اور ابتدا کی جگہ یہ مبتدا کی جگہ یہ، اور وہ یہودی ہیں، یعنی اب جو ہے قالو جنہوں نے کہا وہ کون ہے، غائب کا سکھا تھا نا، تو اشارے کہتے ہیں وہ یہودی ہیں جنہوں نے کہا، وہ کون ہے؟ یہودی ہیں، انہوں نے کہا۔ تو جب انہوں نے کہا تو اس وقت یہ دیکھو یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ کہاں کب تھا؟ اگلا سوال کیا اب کہ آپ گرامر پڑھو گے محنت کرو گے تو یہ سمجھ آئے گی۔ دیکھو قاری صاحب اللہ بابا اللہ نے سن لی ان کی بات یہودیوں کی جنہوں نے کہا اللہ فقیر اور ہم غنی۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے انہوں نے کدو کیا ایسے کیا نوبت آئی ان کو یہ بکواس کرنا پڑا؟ کیا بات ہوئی جس پہ انہیں تکلیف ہوئی اور انہوں نے اپنا مرض ظاہر کیا وہ لانتیوں نے؟ تو اس کی بھی وضاحت فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا اس کو، یعنی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، انہوں نے کہا کب؟ لما جب نازل من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب یہ آیت کریمہ اب پس منظر آ گیا، کیا آ گیا؟ اب جس کا دل کرے تفسیر شروع کرے، خدا صدا پس منظر کی سبب نزول کیا ہے، کیا واقعہ ہوا تھا؟ تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل کی، یا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کیا واقعہ ہوا، پھر اس کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ کیا تھی؟ سمجھ آ گئی؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی، من کون، من ذا الذی کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، قرض اب جس نے دین نہیں پڑھا وہ کہنا اللہ پاک بھی قرضہ مانگنا، سمجھ آئی ہے؟ یہ میں کہتا ہوں محنت کرو، اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں جہالت کی بنیاد پر، نہ تفسیر نہ وضاحت، نہ انہیں اسلوب کلام کا پتہ، پھر عرب کی کلام کا نہیں پتہ یہ عربی میں اس کے اسلوب کیا ہیں، اب ادھر کیا استعمال ہوتے ہیں تو ہم نے کیا معنی لینا ہے، لغت میں کیا ہے، اتنے علوم ہوتے ہیں پھر جا کر وضاحت ہوتی ہے، ورنہ ہمارے علماء کافی تفسیریں کر گئے ہیں، وہ پڑھ کے بیان کر سکتے ہیں جیسے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، کون ہے یقرض اللہ، جو الذی یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے، اور قرضا حسنا، دیکھو مفعول مطلق آئے کہ نہیں، اور قرض موصوف ہے، حسنا اس کی صفت ہے، تو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جب یہ بات ہوئی نا اب لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، والی آیت اتری، اب شان نزول کا پتہ چل رہا ہے، اب سبب نزول کا پتہ چل رہا ہے، پس منظر سامنے آیا کہ آیت کریمہ جب منزل لذی اتری تو یہودی بول پڑے اور بکواس کرنے لگے، کیا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، اللہ تو قرضہ مانگ رہا ہے۔ اب سمجھ آئیے یہودیوں کی سوچ، انہوں نے کیا معنی لیا کہ اللہ تو قرضہ مانگ رہا ہے، تو نعوذ باللہ قرضہ وہ مانگتا ہے جو فقیر ہوتا ہے، جو لہذا مسلمانوں کا رب فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب انہوں نے یہ کہا، دیکھو قال، انہوں نے کہا لو کان غنیا مستقرضنا، اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرضہ ہی نہ مانگتا۔ آج جو ایسے بول رہے ہیں نا، آپ کو یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے، یہ اب یہ نیٹ آ گیا تو سامنے آ رہی ہیں، یہ تو کوئی یہودی اس آیت پہ اعتراض کر رہے اور کیا کہہ رہے ہیں اگر اللہ پاک غنی ہوتا تو ہم سے قرضہ کیوں مانگتا؟ سمجھ آئیے آپ؟ تو آج آپ بولی سن کے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں واقعی یہ کام تو پہلے بھی تھا
ان جاہلوں نے اپنی عقل پہ تولا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کمینوں رب کی طرف فقر کی نسبت نہیں کر سکتے. ہم سارے فقیر ہیں، وہ غنی ہے، وہ اللہ الغنی. اللہ کیا ہے؟ اللہ غنی. اللہ غنی ہے، باقی سارے اس کی بارگاہ میں محتاج ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج ہے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اللہ قرضہ مانگتا ہے. اس وقت اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تحقیق اللہ نے یہودیوں کا قول سن لیا، یہودیوں کا جو انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اب سمجھے پس منظر کی؟ تو جب آپ کو پس منظر کا پتہ ہی نہیں تو آپ کیا بات کریں گے؟ واقعے کا پتہ ہی نہیں، واقعہ کیا ہوا؟ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی. آگے سنو، سنکتبو کیا ہے؟ اب سنکتبو کا ترجمہ تو یہی ہے نا کہ ہم لکھیں گے، ہم یہی ہے نا. اور شاعر کہتے ہیں نأمر بکتاب، نأمر، آپ سمجھ جائیے اللہ لکھتا ہے، بولو، لیکن بولا جاتا ہے نا، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ خود لکھتا ہے، وہ خود ہم لکھتے ہیں. میں کہا رضوان صاحب لکھ دو تو کہا کیا ہم لکھتے ہیں، تو لکھا کس نے؟ اس کا مطلب ہے کہ آرڈر میرا تھا، آرڈر لکھا انہوں نے ہے. پھر نسبت کی جاتی ہے کہ ہم نے لکھا، ہم نے. تو شاعر کہتے ہیں نأمر بکتاب، اللہ پاک سنکتب، ہم لکھیں گے، مطلب کیا؟ ہم لکھنے کا آرڈر کریں گے. ہم اب ایک بندہ یاد پڑے گا، دیکھو اللہ پاک خود لکھتا ہے، اللہ پاک ہاتھ ہے نہیں، کیونکہ اللہ پاک خود لکھتا ہے. اللہ پاک آرڈر کرتا لکھنے کا، اور لکھنے کے لیے تو رکھے ہوئے ہیں. کیا کہا؟ نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ دی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. رحمت کا پیدا کرنے والے کا قلمدان ساتھ ہے. آمینہ کے لال نعمتیں بانٹ. سنکتبو، ہم حکم دیتے ہیں بکتاب، کس کا؟ لکھنے کا. پھر وہ سمجھ آئیے ترجمہ یہ کہتے ہیں ہم لکھیں گے، لیکن معنی کیا؟ اب آپ دیکھو گے کہ اس کی شرح کیا ہے، مراد کیا ہے. نأمر بکتاب، ہم کتابت کا حکم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حکم کریں گے. کس کے لکھنے کا حکم کریں گے؟ ما قالو، جو یہودیوں نے کہا، جو پھر مبہم ہے، جو وہ پیچھے ہے. انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہی کہا تھا نا. تو کہا جو انہوں نے کہا ہم لکھنے کو حکم دیں، لکھ لو اس کو. کس میں؟ فی صحائف اعمالہم. دیکھو عبارت کتنی مضبوط ہوتی ہے. اگلا سوال ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا ہم حکم دیں گے اس کے لکھنے کا، کس میں لکھنے کا حکم دیں گے؟ اب یہ ہے ان، کیا ہے؟ اللہ کرے جنہ کے اندر ہے جن، ٹھیک ہے، تو ہو جائے ان، نکل جائے جن، ٹھیک ہے، تو صحیح لگ جائے پین، پھر واپس بھی نہ آئے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو فی صحف اعمالہم، ہم حکم کریں گے جو انہوں نے بکواس کیا اللہ کے متعلق، اعمال کے صحیفے میں لکھیں. کس میں؟ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کے اعمال کے صحیفے میں لکھ دو. یہ بات ٹھیک ہے، اگر اچھی کرو گے تو وہ بھی تو لکھی جائے گی نا. فی صحف اعمالہم، ان کے اعمال کے صحیفوں میں اس کو کیا کر دو؟ لکھو. کیوں؟ تاکہ لیجازوا علیہ، تاکہ اس پر ان کو بدلہ دیا جائے. کیا دیا جائے؟ تو بدلہ کیا ملے؟ جہنم. ایسا کفر بکنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم. لکھو فرشتوں ان کے اعمال کے صحیفوں میں تاکہ ان کو اس پر بدلہ دیا جائے. اب دیکھو کہتے ہیں وہ فی قراءۃ بالجاء مبنیا للمفعول، مبنیا یعنی ایک قرات میں یہ تو ہے سنکتبو، کیا ہے؟ ایک قرات میں سیکتبو ہے، کیا ہے؟ دیکھو ایک کتاب میں، ایک قرات میں مجہول کا صیغہ ہے، غائب کا، تو جو انہوں نے کہا وہ لکھا جائے گا. جو اب ہو گیا. اب قراتیں مختلف ہوتی ہیں، قراتیں
معروف قرات یہ ہے جو ہم پڑھے ہیں، لیکن دوسری قراتیں بھی موجود ہیں، یوں بھی پڑھا جاتا ہے، یوں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن معنی میں فرق نہیں ہوتا. قراتیں بہت ہیں. قراتیں کتنی کا ہے؟ 7 اشرا. قراتیں بھی مختلف ہیں اس کی. اب دیکھیں اگلا جو میں بات کرنے لگا ہوں، آپ سمجھے، جو سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح آپ گرامر پڑھ رہے ہیں، تو گرامر کو جاری کرنا کیوں اتنی اجرا کرایا جاتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ آپ کو یہ گرامر جاری کرنی آ جائے، کلام سمجھنا آ جائے، وغیرہ کیا فائدہ ٹین ٹین کرنے کا اگر آپ کو آئے نہیں. الگ بات ہے وہ محنت میں ثواب ملے گا، لیکن اگلا کام جو ہے جس کے لیے کر رہے ہیں وہی سمجھنا. یہ آلہ ہے قرآن سمجھنے کے لیے. آلہ کھل جائے تو اندر والا تالا. آگے دیکھو سنکتبو اب آ گیا قتلہ. کیا ہے؟ دیکھو قتلہ منصوب ہے، قتلہ اور یہ مصدر ہے. تو جب یہ منصوب ہے اسے نصب کس نے دی ہے؟ اب یہ عبارت سمجھنی. پیچھے ہے ہم لکھیں گے، آگے گا وقتلہ اور ان کا قتل کرنا. تو پتہ چلا یہاں بھی فعل معذوف ہے، یعنی ہم ان کا قتل کرنا بھی لکھیں گے، یعنی اس کے لکھنے کا حکم دے دیں گے اس کے. تو یہاں ہوگا وَنَكْتُبُ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور نَكْتُبُ فعل فاعل اور نصب دے رہا ہے کس کو؟ قتلہ کو. قتل اس کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اس کا مفعول. اور ہم لکھیں گے جو وہ بکواس کرتے ان کے صحیفوں میں، اور ہم لکھیں گے یعنی لکھنے کا حکم دیں گے کیا؟ جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا وہ قتل کرنا بھی لکھیں گے. ایسے لانتی تھے نبیوں کو بھی قتل کیا. اللہ پاک فرماتا ہے قتلہ یعنی نکتب قتلہ، تو فعل نکتب نکالیں گے، ہم حکم دیں گے لکھنے کا کیا؟ ان کے قتل کرنے کا. کن کو؟ الانبیاء. کس کو؟ اب آپ نے پڑھا تھا کہ مصدر بھی فعل جیسا عمل کرتا ہے، مصدر بھی، اور یہ اسماء عاملہ میں سے ہے. تو یہاں مصدر ہے قتلہ. ہم ضمیر جو ہے یہ کیا ہے؟ فاعل، لیکن مضاف الیہ باندھی ہے اور فاعل محلن ہے، اور یہ جو انبیاء ہے یہ مفعول بھی ہے. اور مصدر کا فاعل، اور دیکھو ان کا قتل کرنا کن کو؟ انبیاء کو. بتاؤ فعل واقع ہوا کہ نہیں انبیاء پہ؟ اور فعل کی نسبت ہوئی کہ نہیں؟ تو یہی مفعول بھی ہے کہ فاعل سے فعل کی نسبت کس چیز کی طرف ہو وہ مفعول بھی ہوتا ہے، اور فاعل کا فعل جس چیز پہ واقع ہو وہ مفعول بھی ہوتا ہے. قتل کرنا کس پر واقع ہوا؟ نبیوں پر، لہذا وہ مفعول بھی ہیں. کیا ہے؟ تو اب یہاں دیکھو کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم لکھنے کا حکم کریں گے کیا؟ ان کے قتل کرنا انبیاء کو نہ حق. یہ بھی ہم کیا کریں گے؟ اس کا بھی حکم. لیکن شاعر کہتے ہیں یہ بالنصب بھی ہے والرفع بھی ہے. کیا ہے؟ اگر رفع کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ قتلہم. کیا ہو جائے گا؟ بولو. رفع کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ تو اب والرفع علی قراءۃ الجاء، والرفع کیا ہوگا؟ یکتب قتلہم الانبیاء. یکتب نیچے پڑھا تھا نا کہ نکتب تو نکالا، اور یکتب بھی پڑھ سکتے ہیں مجہول. اسی طرح یہاں بھی نکتب پہلے نکالا، قتلہ مفعول بنا. اگر یکتب نکالے تو یہ نائب فاعل بن جائے گا. یکتب قتلہم الانبیاء، پہلے تھا قتلہم الانبیاء. تو وہاں نکتب ہم حکم دیں گے کہ لکھیں جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. اور دوسرا یکتب قتلہم الانبیاء، ان کا نبیوں کو قتل کرنا یہ لکھا جائے گا. یہ کوئی مطلب میں مسئلہ نہیں ہے. یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ معروف ہے، یوں بھی ہے. اب تو وہاں کھل رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ہیں مفسر جو ایک ایک بات کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہم نے جب گرامر نہ پڑھی ہمیں یہ بھی سمجھنی ہے. یہ بھی آگے دیکھو وَنَقُولُ، وَنَقُولُ اور ہم فرمائیں گے. ہم، اب اس سے کون مراد ہے؟ ہم اللہ عز و جل. کون؟ اور کہتے ہیں یا کے ساتھ بھی ہے. یہ وَيَقُولُ بھی ایک رات میں، جیسے وَنَقُولُ ہے جمع متکلم، جیسے ویسے نَكْتُبُ يُكْتَبُ ادھر بھی نقول یقول. نقول ہم کہیں گے یا وہ کہیں گے؟ ہم کہیں گے. کہتے ہیں بالنون والجا، بالنون اجلّہ، اللہ، اللہ عز و جل فرمائے گا. یہاں کسی اور کا فرمان نہیں ہے، قول نہیں ہے، یہ اللہ عز و جل کا ہے. لہم، ان کو. کن کو؟ یہ لانتیوں کو. پیچھے نہیں گزرے جو رب کو یہ کہہ رہے تھے، یہودی تھے نا. تو اللہ عز و جل ان کو اب زمین کا مرجع ڈھونڈنا ہے
تو آپ کو کلام، سیاق کلام، جو کلام چل رہا ہے، جو بات چل رہی ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ ضمیر کا مرجع کون، یہ بات کن کی ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کی بات کر رہا ہوں تو میں اس کی طرف آپ کا نام نہ لوں، ضمیر استعمال کروں تو کسی اور کی بات ہوگی، ضمیر کسی اور کی طرف لوٹے گی۔ جب بات یہ آپ سے ہو رہی ہے تو آپ کی طرف لوٹے گی۔ اب یہودیوں کی بات ہو رہی ہے تو ضمیر، تو اللہ پاک ہم فرمائیں گے یہودیوں کو، ہم لہم ان کو، فی الآخرہ، کہاں، آخرت میں، لیکن علی لسان الملائکتی، علی ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ ہم ڈائریکٹ یہودیوں کو نہیں حکم دیں گے، فرمائیں گے، درمیان میں فرشتوں کو ذریعہ فرمائیں گے، تو فرشتوں کی زبان پر ہم فرمائیں گے۔ کس کے؟ دیکھو قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن کس کی زبان پر اللہ فرماتا ہے؟ اپنے محبوب کی زبان پر۔ ایسا ہی ہے نا، حضور پہ اترتا، حضور آگے بیان کرتے، جبریل آگے بیان کرتے، تو جبریل کو اللہ پاک سناتا، جبریل سنتے، حضور کو سناتے، حضور آگے بیان کرتے۔ اب حضور کی زبان پر اللہ کا کلام، اس کا اسی طرح اللہ پاک ہم فرمائیں گے یہودیوں کو، لیکن ڈائریکٹ ہم اس نے نہیں، فرشتوں کی زبان پر، تو فرشتوں کو ذریعہ بنائیں گے تو فرشتے ہمارا حکم ان تک پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، علی لسان یہ عبارت ہے اب اس کی کیا، سنو اب، ہم فرمائیں گے، ہم ان کو، ذوقو، کیا، فرشتوں کو کم کریں گے ہماری طرف سے، ان لانتیوں کو چکھو، کیا کرو، ذوقو، تم چکھو یہودیو، کیا، عذاب الحریق، یعنی عذاب النار، حریق النار، پتہ ہے نا نام ہے آگ کا، آگ کا عذاب چکھو، کیا، عذاب بھی چکھا جاتا ہے، عذاب بھی، یہ کلام کیسا کلام، یہ آپ اسد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یہ پڑھتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اب انہیں کچھ سزا دینی ہے، کیا دینی ہے، سزا، خوب چائے گرم کر کے کہنا دیکھیے رکھی جائے، تو ٹھیک ہے، اسد صاحب چکھو، اگر میرا مزاق ہی کر دیں، ٹھیک ہے، ایک من رسوا کر دے، میں کیا کریں گے، سمجھ آ گئی، ویسے کہتے لو پیو، لو، نے کہا چکھو جو کیا ہے اس کا ٹیسٹ، اب نہیں کرنا پڑے گا ویسٹ، ٹھیک ہے، ادھر ہی ہے کہ بندہ سوچ لے، سمجھ لے، ذوقو، اللہ پاک ہم فرمائیں گے، لیکن خود نہیں، فرشتوں کی زبان پہ، تو فرشتوں کو کہیں گے، پھر آگے فرشتے کہیں گے چکھو، ذوقو عذاب الحریق، آگ کا عذاب، خدا کو فقیر کرتے ہو ظالموں، چکھو جو کیا، جو نبیوں کو قتل کیا، اب تمہارا بدلہ آگ کا عذاب، اس کا اب دیکھو ترجمہ سارا ہوا کہ نہیں، یقال لهم اذا لقوا فیہا، اذا، کب انہیں کہا جائے گا جب وہ ان ملیں گے، اس میں پہنچیں گے، کس میں، جہنم میں، کس میں، آگ میں، تو انہیں کہا جب وہ ملیں گے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اگلی بات ہے، دیکھو اس کو کیسے سمجھو گے، اتنی بات ہو گئی، یہ عذاب ہے جو تمہارے ہاتھ، اس کا جب وہ اس میں جہنم میں پہنچیں گے، کس میں، آگ میں، تو جب انہیں آگ لگے گی تو بھی کہا جائے گا یہ کیا، وہ، یعنی عذاب، مشار الیہ کیا ہے، ذالک کا مشار عذاب، وہ عذاب تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے، جب چکھو عذاب، تو جب عذاب انہیں لگے گا تو میں کہا وہ عذاب بما قدمت ایدیکم، اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے، تمہارے جو کسب تم نے کیا ہے، یہ اسی کی وجہ سے عذاب ہے، یہ اسی کی وجہ سے۔ اب دیکھو بما قدمت، قدمت مؤنث ہے، ایدی جمع ہے، ایدی ید کی جمع ایدی ہے، ایدی ہے، اب اس کے ساتھ قدمت مؤنث لے آئے، کیا لے آئے، مؤنث آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے جمع مکسر میں بھی پڑھا ہے کہ اس کے لیے مؤنث کا صیغہ بھی لا سکتی ہے، مذکر کا صیغہ بھی، قال الرجال قالت الرجال، یہ بھی آپ یہاں قدمت ای، یعنی فاعل ایدی ہے، تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، اس کی وجہ سے عبر بہما عن الانسان لأن اکثر الافعال تزاول بها